توبہ جو ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اس کی کچھ شرائط ذکر فرمائی ہیں کہ توبہ کی حقیقت اور اس کے مراتب کیا ہے. چونکہ ہمارا موضوع تھا کہ توبہ اور اس کے ذرائع کیا ہیں، تو وہ ذرائع سمجھنے سے پہلے ہمیں جو ہے اس کی حقیقت اور اس کے مرتبے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہوتی کیا ہے اور کس مقام تک بندہ پہنچ کے جو ہے وہ توبہ کا اظہار کرے تو اس کو پھر توبہ کہا جاتا ہے یا اس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے. تو امام قرطبی نے سورہ نساء شریف کے اندر جو ہے وہ تفسیر قرطبی کے لحاظ اپنی تفسیر کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ہی الندم بالقلب، اس کے 4 جو ہے مراتب ہیں. نمبر 1 ہی الندم بالقلب، نمبر 2 وترک المعصیۃ فی الحال، نمبر 3 والعزم علی الا یعود الا الی مثلها، نمبر 4 وان یکون ذلک حیاء من اللہ تعالی. فرمایا پہلا اس کا درجہ توبہ کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ہی الندم بالقلب، بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دل سے ندامت محسوس کرے اور دل سے اپنے آپ کو برا جانے اور گناہ سے جو ہے وہ اجتناب کرنے کی کوشش کرے، گناہ سے نفرت کرے. یہ پہلا درجہ ہے. نمبر 2 جب یہ چیز سب سے پہلے یہ ندامت کا پیدا ہونا بڑا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا گناہ معصیت ہو جاتی ہے انسان سے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بچ نہیں کوئی سکتا. اگر کوئی بچ گیا تو وہ تو پھر فرشتوں کے مرتبے کے اوپر فائز ہو گیا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانیت کے اندر کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے، خاص صحابہ کرام ہو، اہل بیت کرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء ملت ہو یا علماء صلحاء بزرگان دین ہو یا کوئی عام بندہ ہو، فرماتے ہیں کہ ندامت جو ہے گناہ ہو جانے کے بعد جب دل نادم ہوتا ہے تو بندہ سمجھ لے کہ توبہ کی سیڑھی کے اوپر اس نے قدم رکھ دیا ہے. ندامت کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں گناہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن گناہ کر کے فخر محسوس نہیں کرنا. اللہ کے بندے کی عظمت اور شان یہ ہے کہ غلطی جب اس سے ہو جاتی ہے تو وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے آپ کو آئندہ زندگی کے اندر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب وہ ندامت کا اظہار کر لیتا ہے تو توبہ کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا جو اس کا مرتبہ ہے وہ ہے ہی الندم بالقلب، دل سے اس برائی کو اور اس گناہ کو برا جانا جائے اور ندامت کا اظہار کیا جائے. نمبر 2 دوسرا مرتبہ اس کا، پہلے ندامت کے بعد پھر جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ یہ ہے وَتَرْكُ الْمَعْصِيَّةِ فِي الْحَالِ، گناہ جو ہے چھوڑا، فرمایا کہ فوری طور پر گناہ کو ترک کر دیا جائے. جیسے ہی گناہ کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا، خیال آ گیا کہ یہ کام غلط ہے، تو پہلے اس نے یہ کام کی غلطی کا جو احساس ہے یہ ندامت بالقلب ہے. جب کام کی غلطی کا اس کو احساس ہو جائے تو پھر اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لے، ترک کر دے. وَتَرْكُ الْمَعْصِيَّةِ فِي الْحَالِ، اسی حالت کے اندر، اسی وقت میں، اسی اثناء میں جو ہے گناہ سے اپنے ہاتھ کو اچک لے اور ہاتھ پیچھے کر لے. یہ توبہ کا دوسرا مرتبہ ہے. یہ نہ کہے چلو ہن میں کر لینا مت میں نہیں کراں گا، اس کو توبہ نہیں کہتے. اچھا جی، نمبر 3 وَالْعَزْمُ عَلَىٰ أَلَّا يَعُودَ إِلَىٰ مِثْلِهَا، اور پھر دل سے پختہ اس بات کا ارادہ کرے کہ آج کے بعد یہ کام تو دور کی بات ہے، میں اس کی مثل کی طرف بھی نظر نہیں کروں گا. وَالْعَزْمُ عَلَىٰ أَلَّا يَعُودَ إِلَىٰ مِثْلِهَا، عزم مصمم پختہ ارادہ اس کا ہو جائے کہ آج کے بعد یہ کام تو دور کی بات ہے، اس طرح کے اور بھی جتنے معمولات ہوں گے میں ان کی طرف بھی اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا، میں اس طرف بھی اپنے آپ کو متوجہ نہیں کروں گا. یہ تیسرا مرتبہ ہے. اور نمبر 4 یہ مرتبہ بڑا مزے کا ہے، لیکن یہ مرتبہ تب ملتا ہے جب یہ 3 مرتبوں کے اوپر پہلے بندہ فائز ہو لے. وہ کون سا ہے؟ فرمایا وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ حَيَاءً مِّنَ اللَّهِ، وہ اس انداز سے اپنے آپ کو سمجھے اور اس انداز سے اس کام کے اوپر اپنے آپ کو مضبوطی سے ثابت قدم کرے کہ اسے اللہ رب العزت سے حیا آتی ہے، رب سے حیا آتی ہے. رب سے حیا آتی ہے. جب رب سے حیا
یہ اسی وقت بندے کے دل کے اندر پیدا ہوگی جب پہلے ندامت بالقلب ہو، اس کے بعد ترک معصیت ہو، اس کے بعد پھر عزم مصمم ہو کہ میں آج کے بعد یہ کام، یہ اس جیسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، تو چوتھے نمبر پر اس کے دل کے اندر پھر اللہ رب العزت کی حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ توبہ کے مراتب ہیں۔